بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل ایک خاتون جو ہے وہ لاہور میں کسی ڈیزائنر کے کپڑے پہن کے مارکیٹ جو ہے چلی جاتی ہے۔ ایک تو میں ڈیزائنر حضرات سے بھی کہ ان کی عقل پہ بھی پردے پڑ گئے ہیں کہ وہ اس طرح کے کپڑے جو ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ امن معاشرے میں کس طرح کے جو ہے نا وہ ڈنگر جو ہے وہ پال رکھے ہیں۔ تو وہ خاتون مارکیٹ آتی ہے اور پھر مجمع لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس خاتون نے جو ہے وہ توہین مذہب کیا اور اب یہ واجب القتل ہے، اور پھر ہجوم جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے یہ دیکھے بغیر کہ اس کے کپڑوں پہ لکھا گیا ہے۔ تو پھر جنرل پبلک کے ساتھ مولوی حضرات جو ہیں وہ بھی جو ہے نا پیچھے نہ رہے، وہ بھی جو ہے نا اس کا جلوس کا اس ہجوم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور بدقسمتی کی انتہا دیکھیں کہ چلے کامن مین تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا لکھا ہے، لیکن مولوی حضرات عالم حضرات کی بھی عقل کے جو ہے نا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بھی اس ہجوم کے نعروں کے اسیر ہو گئے کہ یہ اب واجب القتل ہے، یہ دیکھے بغیر کہ اس کپڑوں پہ جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ تو یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ ان کپڑوں کے اوپر لکھا ہوا تھا حلوہ، یعنی کہ سویٹ، خوبصورت۔ اب بدقسمتی کی انتہا دیکھیں کہ اب حلوہ لکھنا بھی جو ہے نا جرم ہو گیا ہے۔ تو پہلے تو توہین مذہب تھا، توہین رسالت تھی، اب جو ہے نا یہ ایک نیا آ گیا کہ یہ ہمارے مولوی حضرات کی یہ پسندیدہ ڈش ہے۔ تو پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ حلوے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، تو اب تو یہ جو ہے نا کسی کپڑوں کے اوپر لکھا ہوا حلوہ ہو تو یہ اس پہ بھی ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب انہوں نے حلوے پہ بھی ایک نئی جو ہے نا وہ کر دیا ہے کہ یہ توہین حلوہ جو ہے نا یہ بھی اب واجب القتل جو ہے وہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو اب کامن مین کی بات کیا کریں، اب ہمارے مولوی حضرات، ہمارے عالم حضرات کی جو ہے نا ان کی بھی عقل پہ جو ہے اب بندہ ماتم کرے کہ یہ جو ہے نا نہ دیکھ سکے کہ اس عورت کے کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ لکھا ہوا کیا ہے، اسے قرآنی آیات بنا کر جو ہے نا اس کو واجب القتل جو ہے وہ قرار دے دیا۔ تو یہ تو ہماری پولیس جو ہے، پنجاب پولیس اور جو ڈالفن ہے، انہوں نے بڑا بولڈ سٹیپ لیا کہ اس خاتون کو جو ہے نا وہ دکان کے اندر لے کے گئے، اور پھر سیر بانو جو اے ایس پی میں سیر بانو نقوی وہ آتی ہیں، پہلے اس مشتعل ہجوم سے مخاطب ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اس خاتون کو جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ تھانے چلی جاتی ہیں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مولوی حضرات ان کی بے شرمی بے غیرتی کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بہت تھانے تک اس کا پیچھا کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے باوجود بھائی کہ اس پہ لکھا ہوا کیا ہے، وہاں جا کے بات کلیئر ہوتی ہے کہ بھائی اس کے کپڑوں کے اوپر قرآنی آیات نہیں لکھا ہوا، یہ جو ہے وہ حلوہ لکھا ہوا ہے جس کا میں نے سویٹ ہے، خوبصورت ہے۔ اب بدقسمتی کی انتہا دیکھیں کہ ہم کس طرح کے ہم نے ڈنگر قسم کے لوگ جو ہے نا ہم نے معاشرے میں جو ہے پال رکھے ہیں۔ تو اسی طرح کا واقعہ ایک سری لنکن انجینئر کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ اس کے قتل کر دیا، اس کی لاش کو جلا ڈالا۔ تو ہماری جو دنیا میں جو ہم گلا کرتے ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے، تو ہم جیسے ڈنگروں کی دنیا احمق تو نہیں ہے کہ ہم جیسے ڈنگروں کا وہ عزت کریں، ہمارے پاسپورٹ کا احترام کریں، کیا دنیا احمق ہے؟ تو بدقسمتی کی انتہا دیکھیں کہ ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ بھی اسٹیٹ کی طرح جو ہے وہ ریئیکٹ نہیں کر رہی، جس کا جو دل میں آتا ہے وہی کہتا پھر رہا ہے۔ کوئی مذہب کے نام پر کسی نے لٹ اٹھا رکھی ہے، کوئی جمہوریت کے نام پر، اور کوئی آزادی رائے کے نام پر اس نے گز بر زبان جو ہے نا وہ نکال لی ہے، لیکن کوئی ان کو لگام ڈالنے کو جو ہے نا وہ تیار نہیں ہے۔ تو جب ریاست جو ہے نا اپنے ریاست کی طرح ریئیکٹ نہیں کرے گی تو اس طرح کے جو ہے نا وہ جنونی قسم کے لوگ جو ہے نا وہ جنم پاتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ریاست کو جو ہے نا وہ فرنٹ فٹ پہ آنا ہوگا، اور اس قسم کی جن لوگوں نے گاز بار زبانیں نکال رکھی ہیں اور ریاست کے ساتھ جو ہے نا اور اداروں پہ جو ہے نا وہ بھونکتے پھر رہے ہیں، ان کو لگام ڈالنا ہوگی۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر جو ریاست کا جو وجود ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو اس میں